أنا أول من يبعث وأنا أول شافع وأول مشفع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کمال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں. میں نے چند روز کے معروضات میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی سیرت، آپ کا اسراء اور آپ کے معراج اور آپ کی عظمت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. تاریخ انسانیت پہ اگر نظر ڈالیں تو عجیب سا منظر پہ غور کریں کہ میرے پروردگار عالم نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے اس میں سب سے نرالی شان والی ذات جو پیدا کی ہے وہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کی زندگی کے کسی پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور کی پیدائش سے پہلے کی زندگی پہ نظر ڈالیں، سرکار دو عالم کی پیدائش پہ نظر ڈالیں، آپ کے بچپن پہ نظر ڈالیں، جوانی پہ نظر ڈالیں، آپ کی عبادت و ریاضت پہ نظر ڈالیں، نبوت و رسالت پہ نظر ڈالیں، آپ کی ہجرت پہ نظر ڈالیں، اسراء و معراج پہ نظر ڈالیں، جہاد و غزوات و سریات پہ نظر ڈالیں، آپ کے حسن اخلاق پہ نظر ڈالیں، آپ کے جمال کمال نوال پہ نظر ڈالیں، ایسی ذات پورے عالم میں کہیں نظر نہیں آتی. کہنے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی پیغمبر کی تاریخ میں
یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یا پیدا ہونے سے بھی پہلے کوئی اس پہ ایمان لے آئے. یہ آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملے گی بات. لیکن یہ شان بھی اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی کہ جس بادشاہ طبع اکبر نے اللہ کے کعبے پہ سب سے پہلے غلاف ڈالا. اس سے پہلے کعبے پہ غلاف نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے طبع اکبر ایک بادشاہ ہے یمن کا جو پورے علاقوں میں جنگ کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے مکے کے راستے میں پھر یمن جا رہا تھا. تو راستے میں ایسی اندھیری چھا گئی کہ بالکل دن جو ہے وہ رات بن گیا. ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا. طبع گھبرا گیا. بادشاہ نے اپنے ساتھ کے اس وقت کے جو مولوی علماء تھے احبار تھے ان کو بلایا کہ بھی یہ کیا اللہ کا عذاب ہے. ان احبار نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ ایک بات بتائیں کہ ہم جس راستے میں جا رہے ہیں راستے میں ایک شہر آئے گا جس کا نام مکہ مکرمہ ہے اور کتابوں میں جہاں اللہ کا گھر ہے اس کے بارے میں تو آپ نے کوئی برا ارادہ نہیں کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ جب میں ادھر سے گزر رہا ہوں تو چلو مکے والوں پہ بھی حملہ کر دو, اس میں بھی چڑھائی کر دیں. جب سارا ملک میں نے فتح کر لیا ہے تو یہ راستے میں ایک شہر کیوں رہ جائے. تو انہوں نے کہا اللہ کے آگے توبہ کرو, وہاں اللہ کا گھر ہے. آدمی بندوں سے لڑ سکتا ہے لیکن اللہ والوں سے نہیں لڑ سکتا. اسی لیے حکم ہے کہ کبھی مکے میں رہنے والوں کو مدینے میں رہنے والوں کو برا نہ کہیں اور انہیں کبھی برا کہہ کے نقصان بھی نہ پہنچائیں, ورنہ کیونکہ وہ اہل اللہ ہے. جو جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کا اہل کہلاتا ہے. اللہ کے گھر میں رہنے والے بھی تو اللہ والے اور اہل اللہ ہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو مدینے والوں سے مکے والوں سے کھوٹ کرے گا وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا. آگے بادشاہ سلامت توبہ کریں. بادشاہ نے توبہ کی اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ مولا میں نے غلطی کی ہے, مجھے پتہ نہیں کہ تیرا گھر ہے. اب میں مکے میں جاؤں گا, ادب سے جاؤں گا اور تیرے گھر پہ غلاف بھی چڑھاؤں گا. تو سب سے پہلے طبع اکبر نے غلاف چڑھایا. انہی دبابیہ میں سے بادشاہ نے جب ساری حقیقت کھل گئی کہ یہ سرزمین مکہ ہے, یہ حرم ہے اور یہ وہ شہر ہے کہ جہاں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے تو درود نہیں پڑھتے آپ. اچھا جنہوں نے درود پڑھا ہے مجھے کیا پتا, دیکھیں بیٹھ جائیں, مجھے پتہ لگے گا. تو اس بادشاہ پہ جب یہ حقیقت کھلی, چونکہ یہ بات تورات میں, انجیل میں, زبور میں, صحائف میں, ساری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ سرزمین مکہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, احمد مجتبی ہوگا, جو مدینے میں ہجرت کرے گا, جو صدقہ قبول نہیں کرے گا, ہدیہ قبول فرمائیں گے اور جن کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک مور جیسی نبوت کی علامت بھی ہوگی. ساری کتابوں میں بات لکھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی لیے آپ تاریخ اٹھا لیں، اس لیے میں نے کہا نا کہ مدنی سرکار کے کسی انسان سیرت کا پہلو لے لیں، ساری دنیا کی زبانیں سناخواہ ہو جائیں، ساری کلمے لکھنے لگ جائیں، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لیکن سیرت محمد مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے کتابوں میں موجود ہے کہ جس دن سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے تو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا اور کبھی شہر میں نہیں اترا تھا اور بڑے بڑے لوگ وہاں حاضر ہوتے تھے، تو وہ مکے والوں نے دیکھا کہ وہ کاہن جو ہیں بال کھلے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور ایک ایک بندے سے پوچھ رہا ہے کہ آج اس شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ خدا کے بندو عقیدے صاف رکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مدنی کے نہ شان کے منکر نہ ولادت کے منکر۔ جھگڑے میں تو میرے بھائی پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کر دے کہ ایک طرف تو 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں اور دوسری طرف بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا دماغ ہے اور کیا مذہب ہے۔ ایمان سے کہو، میلاد منانے کا کیا مطلب ہے کہ جس تاریخ کو میرا مدنی محمد پیدا ہوئے، تو جب بشر ہی نہیں تو پھر پیدا ہونے کا کیا مطلب؟ دیکھو نا جی، یا تو میلاد نہ مناؤ، میلاد مناؤ تو بشریت کا بھی اقرار کرو۔ اگر میرا مدنی سراپا جن سے نور ہے، اللہ کے کعبے میں عقیدے سمجھو، دماغ سے جھگڑوں کو نکال دو۔ اگر حضور جن سے نور ہے تو کوئی مولوی، کوئی پیر بتلائے کہ نور کس تاریخ کو پیدا ہوا؟ پھر 12 ربیع الاول کا کیا مطلب؟ اگر حضور میرے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو اللہ تو اس وقت بھی تھے جب کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہ ذات تو اس وقت بھی تھی جب کائنات بھی نہیں تھی، سب سے پہلے بھی وہ، اور جب سب فنا ہو جائیں گے تب بھی وہ۔ تو پھر اگر اللہ کے وجود کا ٹکڑا بنے تو پھر ولادت کی کیا مطلب، تاریخ کا کیا مطلب؟ اس لیے یاد رکھو کہ جتنا باطل مذہب ہے وہ دھوکے کا شکار ہے۔ ادھر دیکھو کہ حضرت علی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ مشکل کشا ہے، مولا ہے، حاجت روا ہے، سب کو نفع نقصان دینے کے مالک ہے، اور ادھر عقیدہ ہے کہ خلافت بھی ابو بکر نے چھین لی اور وراثت بھی چھین لی، بی بی فاطمہ کو بھی مارا گیا، بچوں کو بھی شہید کیا گیا، تو جو مشکل کشا ہو وہ اپنی مشکلیں بھی حل نہ کر سکا۔ جھوٹ جھوٹ ہے، کبھی چل نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ اپنی پارٹی کو نصیحت کریں گے کہ کبھی علماء کے پاس نہ جانا، کبھی کسی کی تقریر نہ سننا،
کبھی کسی کے درس میں نہ بیٹھنا، بالکل الگ تھلگ رہنا، وہاں سب وہاں بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے بندے وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ جب قرآن کی مار پڑے گی تو شرک ٹوٹ جائے گا۔ جو انہوں نے گورکھ دندے میں جکڑا ہوا ہے نا، جب قرآن آئے گا تو سب ختم۔ ہم کہتے ہیں سب کی سنو، فیصلہ کرو قرآن کن کے پاس ہے۔ ہم نہیں روکتے، ہم کہتے ہیں سب کی بات سنو، سب کی تقریریں سنو، سب کی مجلسوں میں جاؤ، سب اللہ والوں سے ملو، سب بزرگوں سے ملو، اور پھر نظر رکھو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے میں فرمان محمد مصطفیٰ ہو، وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے جوتے ہمارا تاج ہیں۔ اور جن کو قرآن بھی نہ ہو، مصطفیٰ کی حدیث بھی نہ ہو، بزرگوں کے قصے ہوں، قوالیاں ہوں، حجرے ہوں، مجرے ہوں، سمجھ لو یہ دجال کے پیروکار ہیں، ان کا محمد کے دین سے کوئی تعلق۔ ورنہ میرے مدنی کی ولادت، اللہ اکبر، یاد رکھو، مولد ملادت مانو گے تو بی بی آمنہ کو بھی اماں ماننا پڑے گا، اور عبداللہ کو باپ بھی ماننا پڑے گا، اور حضور عبد المطلب کے پوتے بھی بنیں گے، حسنین کے نانا بھی بنیں گے، اور فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، طیب، طاہر، قاسم کے ابا بھی بنیں گے، خدیجہ، عائشہ، حفصہ کے شوہر بھی بنیں گے، اور انما انا بشر کے نعرے بھی لگائیں گے، بشر بھی ہوں گے، سید البشر بھی ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، یہ اللہ کی شان ہے۔ ایک پتھر تیرے بازاروں میں لگا ہے، ایک پتھر خدا کے کعبے میں لگا ہے، ایک حجر اسود میں لگا ہے۔ تو بھی بشر ہے جس سے بشریت شرمندہ ہے، میرا مدنی بھی بشر ہے جس کے لیے ملک انتظار میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے درود پڑھیں۔ باقی یاد رکھو، ایک دوست نے لکھا، اگر ہم میلاد منائیں، اگر ہم انگوٹھے چوم لیں تو مگر کون سا گناہ ہے؟ یاد رکھو، عقیدہ اور دین اگر مگر سے ثابت نہیں ہوتا، کہ سب سے بڑی دلیل اگر سے شروع ہوگی مگر پہ ختم ہو جائے گی۔ اور جی اگر کریں تو کیا ہے؟ اور جی گناہ ہے۔ یاد رکھو۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھیں؟ اگر 4 پڑھو تو مگر کیا ہوگا؟ ہاں جی، صرف نماز نہیں ہوگی یا ایمان سے بھی چلے جاؤ گے؟ اچھا طواف کہاں سے شروع کرتے ہو؟ حجر، اگر رکن یمانی سے شروع کرو تو مگر کیا ہوگا؟ صفا مروہ کہاں سے دوڑتے ہو؟ اگر مروہ سے دوڑو تو پھر مگر کیا ہو جائے گا؟ یہ دین ہے اگر مگر؟ یاد رکھو، دین وہ ہے، مدنی نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، بوسہ دینا سنت ہے۔ میرے پاک نبی نے رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ 2 کونوں پہ ہاتھ نہیں لگایا، وہاں نہ لگانا سنت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میرے آقا بھی یاد رکھو، حضور میرے مدنی کا میلاد منانا، ڈیٹ مقرر کرنی، اگر دین ہے تو سب سے پہلے حکم نبی ہوتا، اور اگر محبت ہے تو سب سے پہلے بنانے والا صدیق، عمر، عثمان و علی ہوتا۔ ایک بات کو یاد رکھا کریں، جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ جھگڑے دور کر دے۔
اور جن کے دلوں میں شک ہیں، شبہات ہیں، بیچارے عقیدے سے ذرا بھٹکے ہوئے ہیں، نام محبت کا ہے، لیکن یاد رکھو محبت کی بھی حدیں ہیں، نفرت کی بھی حدیں ہیں، اسلام کے بھی حدود ہیں، حدود سے نکلو تو گمراہی ہے۔ اب دیکھیں وہ کاہن دوڑ رہا ہے، کہتے حل ولد مولود فی هذه الليلة، آج کی رات یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ ہاں جی عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، چونکہ عبداللہ تو فوت ہو گئے تھے، حضور کی نسبت جو تھی وہ عبد المطلب کی طرف کر دی گئی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، عبد المطلب نے دیکھا تو حیران ہو گیا، وہ تو خود قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت آپ کیسے نیچے آ گئے؟ آپ تو کبھی پہاڑ سے نہیں اترے، غار سے نہیں نکلے، آج کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا باقی باتیں بعد میں کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں الحمدللہ میرے بیٹے کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا عبد المطلب میرا وقت ضائع نہ کرو، مہربانی کر کے مجھے وہ بچہ دکھلا دو، خدا جانے میں غاروں میں کتنی دیر سے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب جلدی سے گئے اپنے گھر میں اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے۔ اس کاہن کی چہرے پہ نظر پڑی اور بے ہوشی سے کہنے لگا کہ ولد نبی هذه الامت، آج اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ولادت سے پہلے یہ عالم ہے، اور بادشاہ طبا نے خط لکھا، اس نے چونکہ مولویوں سے سن لیا تھا، خط کس کے نام لکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ ابھی میرا مدنی پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ بادشاہ نے خط لکھا کہ محمد مصطفیٰ میں بھلا بادشاہ ہوں، اگر میں زندہ ہوا اور میری زندگی میں مدنی آپ پیدا ہوئے تو میں آپ کے قدموں میں پہنچوں گا، آپ کا خادم بنوں گا، آپ کا معاون بنوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، اور اگر میں پہلے مر گیا تو قیامت میں گواہی دینا کہ میں آپ پہ ایمان لا رہا ہوں۔ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، حضرت سلمان فارسی کہہ دو رضی اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے میں پہنچے۔ سارے علماء نے بتلایا کہ ایک نبی پیدا ہوگا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو پھر مدینے پہنچ جاؤ، دعا کر اللہ ہمیں بھی مدینہ نصیب فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، اور موت مدینے کی دے کے مدنی کا ہمسایہ کر دے، تاکہ قیامت والے دن حضور کے ساتھ میدان حشر میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کر کے قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو، حضور کا پرچم شفاعت نصیب ہو، اور جب تک زندہ رہے مکہ مدینے کے پھیرے نصیب ہو، مکہ مدینے کی گلیاں نصیب ہو۔ یہ خوش نصیب گلیاں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ ریت کے ذرے ہیں جہاں پہ محمد کے قدم آئے ہیں۔ کسی نے کیا پیاری بات کی، کہتا ہے جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں، کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تیرا قدم آیا وہاں قدم بھی سنت بن گیا، جہاں تو نے ہاتھ اٹھایا
وہاں ہاتھ اٹھانا بھی سنت بن گیا، جہاں تو نے بوسہ دیا بوسہ دینا بھی سنت بن گیا۔ میرے اللہ کو میرے مدنی کی شان ایسے پسند آئی کہ جو میرے مدنی کا عمل ہے وہ امت کے لیے قیامت تک نمونہ ہے، اور اللہ نے دنیا میں ایک ایک جماعت پیدا کر دی جو میرے مدنی کے عمل کو قیامت تک زندہ رکھے۔ آپ دیکھیں زور سے آمین کہنے والے بھی موجود ہیں، آہستہ کہنے والے بھی موجود ہیں، اور اسی طرح دیکھیں فاتحہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں، چپ رہنے والے بھی موجود ہیں، تاکہ جو بھی حدیث ہے جو بھی عمل رسول ہے وہ قیامت تک زندہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے علماء نے نشانیاں بتلائی کہ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی بھی علامت ہوگی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں جب مجھے پتہ لگا کہ حضور آ گئے مدینے میں جلدی جلدی کھجوریں لے کے پہنچا۔ حضور مسجد قباء والی جگہ بیٹھے ہیں، میں نے جا کے کھجوریں پیش کی، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ ہے، آپ نے فرمایا صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا، میری نشانی مجھے مل گئی۔ دوسرے دن ہدیہ لے گیا، حضور نے ہدیہ قبول فرما لیا، میری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، مکے میں پیدا ہونے والی نشانی بھی پوری ہو گئی، مدینے میں ہجرت والی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب سلمان کہتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ حضور کے کندھے مبارک پہ جو مہر ہے وہ کیسے دیکھوں، اور میں کیسے جرت کروں کہ حضور کپڑا اتاریں، میں کہہ نہیں سکتا۔ ایک دن کہتا ہے مدینے پاک میں بقیع الغرقد مدینے کے قبرستان میں کسی کے جنازے کے بعد صحابی کا دفن ہے، حضور قبر پہ بیٹھی ہے، اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، ہوا چل رہی ہے، اور میں دل میں دعائیں کر رہا ہوں کہ مولا آج میری وہ نشانی بھی دکھلا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑا ہوں اور میں آہستہ آہستہ ایسا ایسا چلتے چلتے ایسی جگہ پہ آ رہا ہوں کہ اگر کپڑا ذرا بھی نیچے ہو جائے تو میں نظر ڈال لوں۔ جب میں قریب آیا تو حضور نے فرمایا سلمان ادھر آؤ۔ میں قریب آیا، حضور نے اپنی چادر خود نیچے کر دی، فرمایا اب بھی تیری نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ اللہ، میں نے کہا حضور بس کلمہ پڑھا دیں، انہیں ولادت سے پہلے دیکھیں اور یاد رکھ لیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ بی بی ام حبیبہ نے بتلایا ایک ایسے گرجے میں گئی تھی جو نصرانیوں کا گرجا تھا۔ اس پادری نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا مکے کے رہنے والے ہیں۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ اس نے کہا اچھا بات سنو، ہم نے سنا ہے کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے، اگر میں تمہیں تصویر دکھلاؤں تو پہچان لو گی؟ بی بی نے کہا کمال کی بات ہے، ہم مکے کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر حضور بی بی حبیبہ ام حبیبہ تو ابو سفیان کی بیٹی ہے نا، حضور کے چچے کی بیٹی ہے، ہمارے تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک الماری کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی، چوتھی کھولی، پھر آخر میں جا کے ایک الماری کھولی تو بی بی کہتی ہیں جب کھول کے میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ ان کے پاس تصویریں کیا تھی؟ کتابوں میں پڑھ کے سکیچ بنائے ہوئے تھے، کتابوں میں نشانیاں پڑھ کے میرے مدنی کی، کیونکہ کتابوں میں تو ہر حلیہ موجود تھا کہ میرا مدنی بہت لمبے بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا قد بھی نہیں ہے،
درمیانہ قد مبارک ہے، لیکن یہ میرے مدنی کا معجزہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں میں کھڑا کرو سب سے اونچے نظر آتے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق بنو، بدعتی نہ بنو، مدنی کے غلام بنو، گھر میں مذہب نہ بنو۔ خدا کی قسم ہے جب تک مدینے کی پٹڑی پہ نہیں آؤ گے، جب تک سنت مدنی پہ نہیں آؤ گے، دیکھو مسواک لکڑی ہے، منہ اپنا صاف ہوتا ہے، لیکن سنت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، حدیثوں میں ہے، علماء نے جمع کیا ہے کہ صرف مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ برش چھوڑو، میرے مدنی کا سنت والا مسواک استعمال کیا کرو۔ اب حضور کی ولادت سے پہلے ساری دنیا میں چرچے ہیں۔ اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ آپ درود شریف پڑھیں، میں عرض کروں۔ حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ آسمانوں میں نام احمد ہے، زمینوں میں نام محمد ہے، اور یاد رکھو احمد محمد کا کیا معنی؟ سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا، اور وہ شان والا جس کی سب سے زیادہ مدح کی گئی ہے۔ یہ دونوں نام میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ حضور کی ولادت بھی نرالی، حضور کی ولادت بی بی فرماتی ہے، آپ کی اماں فرماتی ہیں کہ خدا کی شان ہے کہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے میں خواب دیکھا کرتی تھی، اس لیے حضور فرماتے تھے کہ انا بشارت اخی عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت۔ ولادت بھی نرالی، ہجرت بھی نرالی، عبادت بھی نرالی، آپ کا اسراء بھی نرالا۔ جب زمین کا سفر ہے تو براق کی سواری ہے، اور جب معراج ہے آسمانوں کا تو اللہ نے قدرت سے سیڑھی رکھ دی۔ وجہ کیا تھی کہ جب زمین پہ مدنی جائے، اللہ چاہتے تو حضرت سلیمان کی طرح کوئی تخت بھی مسخر کر دیتے، کوئی ہوا بھی مسخر کر دیتے، لیکن فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدنی کو اپنی نشانیاں دکھلائیں، اور نشانیوں کے لیے سواری موزون تھی۔ اگر ہوائی جہاز ہوں تو بندہ نہیں دیکھ سکتا، تخت اڑے تو بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ نے سواری بھیجی، وہ بھی براق بھیجی جنت سے۔ اور جب اوپر جانے کا مسئلہ آیا، حکم دیا کہ سیڑھی لگا دو، مدنی چڑھتا بھی جائے دیکھتا بھی جائے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور سرکار دو عالم جب آسمان پہ پہنچے، صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت جبریل کہتے ہیں آسمانوں کے دروازے بند ہیں۔ یاد رکھو آسمانوں کے بھی دروازے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں،
اللہ کے حکم سے بند ہوتے ہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی دروازہ کھول سکے۔ حضرت جبریل نے آواز دی کہ دروازہ کھولے۔ اندر جو ملک ڈیوٹی پہ ہیں انہوں نے حکم ربی سے پوچھا کہ من کون ہو؟ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ انا جبرائیل، میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں۔ خدا کی شان دیکھیں، جبریل تو روز آنے جانے والا، لیکن آج دروازوں پہ اہتمام ہے، اللہ مدنی کو نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ نہ پہلے دروازے کھول دیتے تو تب کیا مشکل تھی، یعنی سارے دروازے اللہ کھول دیتے، بھی سارے کھول دو، لیکن ہر دروازے پہ تاکہ پتہ لگ جائے کہ میرا مدنی جب قرآن سنائے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ کافروں کوئی کافر اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے، جیسے اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب قرآن سنائے، آسمان کے دروازے بتائے تو پھر دروازے خود دیکھ بھی لے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ نے پڑھایا لم یروا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے اللہ نے کیسے آسمان بنایا؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ ہم نے آسمان کو زینت دی ہے ستارے لگا کے، ہم نے ستارے ٹانک دیے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ستارے کی روشنی ہے، آسمان بھی تزئین ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی ستارے بھی دیکھ لیں، دروازے بھی دیکھ لیں، نظام سماوات بھی دیکھ لیں، آسمانوں کے انتظام اور پہرا بھی دیکھ لیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ اب دوسرا سوال کیا ہوا کہ من معاکا، جبریل کون تیرے ساتھ ہے، تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ لگے آج گزرنے والا کون ہے۔ نہ ایمان سے کہو، ورنہ اللہ اگر حکم دے دے بھی دروازے سارے کھول دو، آنے دو میرے مدنی کو، بس بات ختم ہو گئی، کون روک سکتا؟ لیکن جب مدنی گزر جاتے تو کسی کو پتہ لگتا، کسی کو نہ لگتا۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، جب اللہ کسی کو شان دینا ہو تو پھر پہرے بھی لگ جاتے ہیں۔ جیسے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دن میرا آقا سرکار محمد پاک، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نا اس کو پتہ نہیں بڑا غصہ تھا، بیچارے نے خط میں لکھا تھا جی آپ انگوٹھے چومنے سے کیوں روکتے ہیں؟ اللہ کے اگر چومے تو مگر کیا ہوتا ہے؟ بس کیا اللہ نے منع کیا ہے؟ نہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے چومو۔ ناراض نہ ہوئے کرو، ایمان سے کہو انگوٹھے تو تم اپنے چومو، مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ لیکن مجھے تیرے ایمان کا فکر ہے کہ دعویٰ بھی محبت کا کرتے ہو اور بدعت کر کے اپنے آپ کو مدنی سے دور کر رہے ہو۔ وہی بات کرو جو میرے مدنی کا حکم ہے کہ جب میرا نام آئے درود پڑھو، اور انگوٹھے چومنے پر کوئی روایت نہیں کہ تم ایک دفعہ انگوٹھے چومو تو فرشتے 10 دفعہ تیرے انگوٹھے چومیں گے، لیکن درود پہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ پڑھو تو پھر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی لڑا نہ کرو، ناراض نہ ہوا کرو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن
اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، ایک باغ میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ ہے ویسے کیسے ہیں؟ یہ ہے عاشق صحابہ. کہہ دو اللہ ہمیں بھی عشق نصیب کر. صحابہ نے وہ منظر بھی لکھا ہے. کہتے ہیں حضور بیٹھے ہیں کنویں کی منڈیر پہ اور اپنی ٹانگیں مبارک جو ہے اسے کنویں میں لٹکائی ہوئی ہے. حضور بیٹھے ہیں اور غلام کو حکم دیا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، دروازہ بند. نہ میرے مدنی کا تو دربار کبھی بند نہیں ہوا. رحمت دو جہاں کا دربار تو ہر وقت کھلا ہوتا تھا، لیکن حکمت ہے، شان ہے. تھوڑی دیر گزری، غلام کھڑا ہے، آواز آئی دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. حضور نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ. غلام سے کہا کہ جا کے دروازہ بھی کھولو اور دروازے سے جو آنے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو کہ تو جنتی ہے. آج پھر یہ خوشخبریاں دینی تھی تو دروازے بند کر دیے. حضرت غلام فرماتے ہیں میں آیا فاذا هو ابو بکر، کہ دروازے کھلوانے والا کون ہے؟ ابو بکر. میں نے جنت کی بشارت دی. ابو بکر خوش ہو گئے، مدنی پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھے اور آ کے حضور کے قریب اسی طرح بیٹھ گئے جیسے مدنی بیٹھے تھے کنویں کے کنارے پہ، ٹانگیں بھی کنویں میں لٹکا لی. تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھٹکا. حضور نے فرمایا غلام جا کے دروازہ کھولو، آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو. ہم کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا، میں کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا هُوَ عمر. نہ ایمان سے کہو یہ نمبر وار جو آ رہے ہیں تو کوئی بھیجنے والا بھیج رہا ہے نا، کوئی سلسلہ مالک نے جوڑا ہے نا. میں نے جنت کی بشارت دی. حضرت عمر آئے، سلام کیا، حضور کے ساتھ کنویں پہ بیٹھے اور اسی طرح دوسری جانب بیٹھ گئے. ادھر ابو بکر بیٹھے ہیں، ادھر عمر بیٹھے ہیں اور پاؤں بھی کنویں میں لٹکا لیے. اب محدثین، فقہاء، ائمہ، علماء، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اب آگے موتی پھر انہوں نے نکالے ہیں کہ سب نے ایسا کیوں کیا کہ ٹانگیں لٹکا لی. انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ آج سرکار خوش بیٹھے تھے، بے تکلفی سے بیٹھے تھے. اگر ابو بکر عمر کھڑے ہو جاتے یا بے تکلف اختیار کرتے تو حضور کو بھی پھر کنویں سے اٹھ کے سیدھا بیٹھنا پڑتا. وہ اسی طرح آگے بیٹھ گئے تاکہ مدنی کے آرام میں کوئی خلل نہ آئے. رازدان نبوت ہے. پھر دروازہ کھٹکا. حضور نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، بشرہ بالجنتی الا بلون تصیبہ. آنے والے کو جنت کی خبر بھی دے دو اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ تم پہ ایک بہت بڑا امتحان آئے گا. غلام کہتی ہیں میں جب پہنچا فَإِذَا هُوَ عثمان، کہہ دو رضی اللہ عنہ. آنے والے حضرت عثمان ہیں. آگے سلام کیا. اب کنویں پہ جس طرف میرے مدنی بیٹھے ہیں ادھر جگہ باقی نہیں تھی تو سامنے والی طرف جا کے بیٹھ گئے. اب علماء نے کیا پیارا نقطہ لکھا ہے. انہوں نے کہا خدا کی شان دیکھو، جیسے کنویں پہ قریب بیٹھے تھے ان کو تو اللہ نے روضے میں بھی قریب رکھا، اور جیسے عثمان سامنے تھوڑے دور تھے اللہ نے ان کو جنت البقیع میں رکھا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. آج آسمانوں کے دروازے بند ہیں. کیوں؟ آنے والا جو آ رہا ہے اور اس کو نشانیاں دکھلانی ہے، آسمان دکھلانا ہے، زینت سما دکھلانی ہے، آسمان کے دروازے دکھلانے ہیں اور دروازے کھلنے کا نظام دکھلانا ہے. حضرت جبریل کہتے ہیں
کہ دوسرا سوال فرشتے نے کیا من ماں کا، تیرے ساتھ آنے والا کون ہے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ تیسرا سوال کیا فرشتے نے، حل بعث الیہ، کہ جبریل کیا مدنی سرکار کو معراج کی بعثت کی دعوت پہنچ گئی ہے؟ جبریل کہتے ہیں میں نے کہا ففتح لنا، آسمان کا دروازہ کھلا، آگے میرا مدنی اور پیچھے جبریل خادم ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی عورتیں چلی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر شان دیکھیں کہ زمین پہ بھی استقبال کرنے والے انبیاء ہیں، آسمانوں پہ بھی انبیاء ہیں، اور حضور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرہ کیوں کہتے ہیں؟ سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، اور منتہا مانا انتہا، کیا مانا؟ علماء نے لکھا ہے جو عرش سے حکم آئے وہ بھی وہی پہنچتا ہے، اور جو زمین سے عمل جائے وہ بھی وہی پہنچتا ہے، وہاں جا کے انتہا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ اب آگے سمجھے کہ صحابہ میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ حضور نے اپنے اللہ کی دیدار، اپنے رب کی زیارت نہیں کی، باقی نشانیاں دکھلائی گئیں، آسمان دکھلائے گئے، جنت دکھلائی گئی، جہنم دکھلائی گئی، جنت کی نعمتیں دکھلائی گئی، انبیاء سے ملاقاتیں کرائی گئیں، اور جنت اتنی تفصیل سے دیکھی کہ آپ نے ایک محل دیکھا سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اللہ، حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا گھر ہے؟ یاد رکھو علم غیب کا مالک کون ہے؟ اگر انبیاء عالم الغیب ہوں تو ایک ایک بات کا سوال نہ کریں، یاد رکھو شان ہے دے دے میرا رب کریم تو سارا کچھ کھول کے دکھلا دے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ نے پوچھا کہ مدنی فرشتے کس بات میں بات کر رہے ہیں، حضور نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست کمال میرے سینے پہ رکھا، اللہ کے ہاتھ رکھنے سے حضور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر سارا کچھ ملالہ کھل گیا۔ اللہ نے فرمایا اب بتلاؤ محمد مصطفیٰ ملائکہ کس بات میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور اب تو میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، وہ ان لوگوں کی نیکیوں پہ بات کر رہے ہیں جو دور دور سے چل کے مسجد میں جماعتوں کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے کھول دیا، لیکن اللہ نہ بتلائے، یاد رکھا کرو وہ بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ جبریل نے عرض کیا حضور آپ کا ساتھی ہے، آپ کا وزیر حضرت عمر کا گھر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں اس گھر میں جاؤں، لیکن میں نے دیکھا اس کے گھر کے دروازے کی سیڑھی پہ ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے، تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ میں نے کہا اچھا اب اندر جانا مناسب نہیں ہے، اندر نہیں گیا۔ حضور نے چلنے کی
آواز سنی، پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا حضور بلال کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں، اللہ بلال کا جو عشق ہے نا، اللہ ہمیں اس کا کوئی کروڑواں حصہ نصیب کر دے۔ سرکار دو عالم کے بارے میں اب سمجھے مسئلہ۔ صحابہ کے دو قول ہیں۔ بعض صحابہ کہتی ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت نہیں کی کیونکہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا قرآن ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ مولا میں نے آپ نے کلام کیا ہے تو رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن اس پہاڑ پہ نظر ڈالو، وہ پہاڑ بھی قسمت والے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ میری تجلی برداشت کر لے تو پھر تو تم بھی دیکھنے کی سخت رکھو گے، اگر پہاڑ برداشت نہ کر سکیں تو ایک کمزور انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَلَمَّا تَجَلَّى، اللہ نے جب اپنی تجلی ڈالی اس پر پہاڑ پہ، خدا کے بندوں پہاڑ بھی قسمت والے، اس لیے علماء نے لکھا ہے سارے پہاڑ شان والے ہیں لیکن اللہ نے 4 پہاڑ چن لیے ہیں۔ ایک جبل طور ہے، ایک جبل زیتہ ہے اور ایک جبل احد ہے۔ اللہ نے ان پہاڑوں کو بھی چن لیا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ شان، بلکہ کتاب تاریخ دیکھو تو خدا کی قدرت ہے، پہاڑوں میں اللہ نے 4 پہاڑ چن لیے لیکن ایک کو پھر زیادہ شان دے دیا ہے۔ پہاڑوں میں 4 پہاڑ، سب سے زیادہ شان کس کو ملی ہے؟ احد پہاڑ کو۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ فرشتوں میں بھی 4 فرشتے چن لیے لیکن زیادہ شان کس کو ملی؟ جبریل کو۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، کتابیں بھی اللہ نے 4 چن لی لیکن زیادہ شان قرآن کو ملی۔ میرے مدنی کے یار بھی 4 چن لیے اور زیادہ شان صدیق کو ملی۔ اور پھر فقہ کے امام بھی 4 چن لیے، کوئی 5واں نہیں آیا میدان میں، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے تجلی ڈالی جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تھرڈ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو کھڑے تھے نا بے ہوش ہو۔ اب جناب جب تھوڑی دیر گزری ہوش آیا، سبحانک تبت الیک، مولا پاک تیری ذات میری توبہ ہے، میری توبہ ہے، میرا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تو اس لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میرے مدنی نے اپنے رب کی زیارت نہیں کی ہے کہ کوئی بشر، کوئی نبی، کوئی پیغمبر زیارت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے بھی زیارت نہیں کی۔ اور یاد رکھو جو سورت نجم میں ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یاد رکھو اس سے مراد خدا کی ذات نہیں بلکہ بالاتفاق جمیع صحابہ کے نزدیک
یہ آیتیں جو ہیں جبریل کے بارے میں ہیں. یہ آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ جبریل کے بارے میں ہیں. یہ ہمارے بعض بھائی جو ہے نا اور جو خدا کے ساتھ قریب کر دیتے ہیں کانا کعبہ قوسین او ادنا، یہ بالکل تفسیر کے خلاف ہے. بلکہ جمہور مفسرین کے نزدیک اللہ کی ان آیات سے مراد جبریل علیہ السلام کی رؤیت. اب سمجھیں جی، تو ان وجوہات سے صحابہ نے کہا کہ حضور نے بھی اپنے رب کا دیدار نہیں کیا ہے. ایک صحابہ کی جماعت اس طرف درود شریف پڑھ، اور ایک جماعت جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، جس کو میرے مدنی نے دعا دی تھی. حضور نے جس کے لیے دعا مانگی، اللہ میرے ابن عباس کو اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرما. حضرت ابن عباس اور بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں نا اللہ نے جیسے مدنی کو معراج میں اور نشانیاں دکھلائی ہیں، اللہ نے اپنا دیدار بھی محمد مدنی کو کرایا ہے. میرے مدنی پاک نے اپنا دیدار بھی، اپنا رب کا دیدار بھی دیکھا ہے، اللہ کی زیارت بھی ہوئی ہے، اور وہ قرب نصیب ہوا ہے. کہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوا. اور اسی زیارت میں میرے مدنی نے بندگی پیش کی، میرے مدنی نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اور اللہ کی طرف سے سلام اترے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا دیدار ہوا ہے. اب جناب جب دو صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو یاد رکھا کریں، کسی قول کو غلط نہ کہیں، کسی صحابی کو برا نہ کہیں. وہ سب شمع رسالت کے پروانے ہیں. اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے ہیں. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم زبان کھولیں، لیکن محدثین علماء اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں. ہائے ان نے کیسے حل کیا؟ ان نے کہا دونوں صحابہ سچے ہیں. انہوں نے کہا دونوں صحابہ سچے. اور جی دونوں کیسے سچے ہیں؟ انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا وہ بھی سچے، اور جو کہتے ہیں کہ مدنی پاک نے دیکھا ہے وہ بھی سچے ہیں. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. انہوں نے کہا وہ بھی سچے ہیں کہ دنیا میں اس زمین پر کوئی آنکھ یہ طاقت نہیں رکھتی کہ رب کو دیکھے. انہوں نے کہا قرآن کا فیصلہ حق ہے، سچ ہے، لیکن مدنی نے زمین پہ تو نہیں دیکھا، آسمانوں میں دیکھا ہے. میرے مدنی پاک نے جو زیارت کی ہے وہ زمین پہ نہیں ہوئی، وہ کہاں ہوئی؟ انہوں نے کہا جنت میں قیامت والے دن اللہ ہر مومن کو زیارت کرائیں گے. ایک دن میرے مدنی بیٹھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کا حضور پاک نے صحابہ سے پوچھا هل تزامون فی رؤیتہ، 14ویں چاند کی رؤیت میں تمہیں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 14ویں کے چاند میں کیا شک؟ فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامہ، قیامت والے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے.
فرمایا قیامت والے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے رویت ہی، اور اللہ کے دیدار میں تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا جیسے 14ویں کے چاند میں کسی کو شک نہیں ہوتا۔ اور پھر شان والے حدیث میں کسی کو مہینے میں زیارت ہوگی، کسی کو ہفتے میں زیارت ہوگی، اور کوئی شان والے ایسے ہوں گے کہ جنہیں روز زیارت ہوگی۔ وہ مقام ہے قیامت میں جن کے بارے میں خدا کہتا ہے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ایسے شان والے بھی ہوں گے، منابر نور پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ تو علماء نے جمع کیا دونوں قولوں کو کہ جب جنت میں ہر بندے کو زیارت ہوگی، ہر انسان کو زیارت ہوگی، میرے مدنی کو جو زیارت ہوئی وہ زمینوں پہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ جب حضور کو اللہ نے اوپر بلایا ہے وہ نظام الگ ہے۔ اللہ